جسم کی قیمت کا اندازہ نہیں، اس سے آپ کیجیے آپ کے مقدس جسم کی قیمت کا، کہ جو مٹی اور جو زمین آپ کے مبارک جسم کے ساتھ لگ رہی ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور یہ مٹی کا حصہ یا زمین کا حصہ عرش مولا سے زیادہ ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه، کوئی جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نہیں بیان کر سکتا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کوئی بزرگ و برتر اور اعلیٰ اور عرفہ اور بلند ترین ذات ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، زمانے بدلتے گئے، لوگ آتے گئے جاتے گئے، میرے محترم بزرگوں قبروں والے ابھی تک خبروں میں، اور پتہ نہیں جب تک قیامت قائم ہوگی تب تک وہ قبروں میں رہیں گے، ہم آپ بھی چلے جائیں گے، پھر ہمارا اور آپ کا بھی مسکن قبر کا ہوگا، ہے جی۔ پھر میرے محترم بزرگوں میت لوگ کہیں گے اور جو ہے یہ ہوگا کہ بھائی یہ میت کو دے دو اور میت کو رکھ دو، میت کو غسل کرا دو، ہے یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اور پھر میرے محترم بزرگوں سال ہر سال قبرستان میں رہنا ہے جی۔ اور پھر میرے محترم بزرگوں آگے کی بڑی منزلیں ہیں، پورے سراغ کا معاملہ ہے، 1500 سال کی مسافت ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور میرے محترم بزرگوں دوستوں جو ہے بال سے زیادہ باریک ہے، کیا کیا منزلیں آنے والی ہیں، پھر قیامت کا دن ہوگا اور سورج سوا نیزے میں ہوگا، بڑی مشکل منزلیں آنے والی ہیں۔ اور تیاری کا وقت اللہ نے دنیا میں دیا ہے، یہ تھوڑا سا وقت، اور اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے جس میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، اس دین کو اللہ کی شان اللہ نے بہت آسان بنایا۔ الدین الیسر، دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ بنی اسرائیل تک تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مشکلات والی تھیں، لیکن اللہ نے بڑا کرم فرمایا اس امت پہ، اور اللہ نے بڑا فضل فرمایا اور بڑا احسان فرمایا۔ ایک تو اللہ نے ہمیں شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے نبی دے دیے، اور ایک تو اللہ نے ہمیں ایسے پیارے نبی دے دیے، اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، جن کی امت کے لیے وہ محبت تھی جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور جن کو امت کے کسی انسان کی معمولی تکلیف بھی گوارا نہیں تھی۔ آپ حریص تھے کہ کسی مسلمان کو کسی طرح کی بھی کوئی جو ہے نا تکلیف نہ پہنچے، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو اپنے 2 ناموں میں سے رؤوف اور رحیم نام دیے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی کہ اللہ پاک نے ان کی برکت سے ہمیں جو ہے نا ایسا آسان اور اتنی خیروں والا دین دیا۔ دوسرا کیا آتا ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیر خائی، اس میں بڑے کے لیے بھی خیر خائی اور چھوٹے کے لیے بھی خیر خائی، مرد کے لیے بھی خیر خائی، عورت کے لیے بھی خیر خائی، بچے کے لیے بھی خیر خائی، اور بڑے کے لیے بھی خیر خائی، باپ کے لیے بھی خیر خائی، بیٹے کے لیے بھی خیر خائی، ماں کے لیے بھی خیر خائی، دادی کے لیے بھی خیر خائی، نانی کے لیے بھی خیر خائی، پوتے نوازوں کے لیے، سب کے لیے خیر خائی۔ میرے محترم بزرگوں، ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک اندازے کے مطابق ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی 10,000 افراد سے مشتمل تھی۔ اندازہ انہوں نے اندازے سے بات فرمائی تو وہ فرماتے تھے کہ 9,999 آدمی اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ ایک آدمی کو کیسے فائدہ پہنچ جائے، اور ایک آدمی اس فکر میں لگا رہتا تھا کہ 9,999 آدمی کو کیسا نفع پہنچ جائے۔ یہ دین کی برکت ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جہاں ایسا فضا ہو، جہاں ایسا ماحول ہو، وہاں کوئی بندہ دکھی ہو سکتا ہے؟ 10,000 میں سے 9,999 آدمی ایک آدمی کی زندگی بنانے میں لگے ہوئے ہوں، اور ایک آدمی اس فکر میں لگ رہا ہو کہ میری وجہ سے 9,999 آدمیوں کو کیسے فائدہ پہنچ جائے، تو ایسی فضا ماحول میں تو کوئی انسان دکھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اللہ نے ایسی زندگی، اللہ نے ایسا بہترین ہمیں زندگی دی ہے، فطرت کے مطابق اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ ایک آدمی کمائی کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے،
بڑے فرماتے ہیں شام کو اس کو مزدوری ملتی ہے اور دوسری طرف اس کا پسینہ نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، اس کی تجارت میرے محترم بزرگوں، اس کو اگر یہ صادق ہے اور یہ امین ہے تو اس کی تجارت پتہ نہیں اس کو آخرت میں کتنا اونچا مقام ملا ہے۔ اسی طریقے سے جو کھیتی لگاتا ہے، اب میرے محترم بزرگوں اس کھیتی کو جانور کھائیں گے تو بھی صدقے کا ثواب ملے گا، کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا تو بھی جس کی کھیتی تھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ میرے محترم بزرگوں جو کھیتی ہے نا، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو کیا اللہ نے ہمیں جیت دیا ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر پہ چلا جاتا ہے اور میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ اپنے گھر پہ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ شوہر محبت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھے اور بیوی محبت کی نگاہ سے شوہر کو دیکھے تو اللہ جل شانہ دونوں کو اپنی رحمت کی نگاہ سے۔ تو میرے محترم بزرگوں یہ دین اللہ نے ہمیں ایسا دیا ہے، بھلا دین جس میں خیر ہی خیر ہے، جس میں بھلائی بھلائی اور جس میں چین ہے، جس میں سکون ہے، جس میں اطمینان ہے۔ میرے محترم بزرگوں یہ دین ہماری زندگی میں ہے، یہ ہماری تبلیغ کی محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ دین ہماری زندگی میں دین آئے، ہماری گھریلو زندگی میں دین آئے اور ہماری بازار کی زندگی میں دین آئے، اور ہمارے میرے محترم بزرگوں جو میرے محترم بزرگوں اور جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے دین کو زندہ کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ نے ہمیں دین دیا اور دین کی بنیاد کس پہ ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اگر ساری دنیا میں اس کلمے کو پڑھنے والا ایک آدمی رہے گا نا، اللہ رب العزت کا یہ سارا ساتھ زمین کا نظام چلتا ہے۔ اور جس دن یہ ایک آدمی بھی نہیں رہے گا میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ پاک اس سارے نظام کو ختم کر دے۔ تو یہ کلمے والا آدمی بہت قیمتی ہے۔ صدیق اکبر کا ارشاد ہے کہ یہ کلمے والا حقیر سے حقیر بھی ہے نا، وہ اللہ کے یہاں مقام والا ہے۔ ساری دنیا کافروں سے بھر دی جائے اور اس کے مقابلے میں ایک کلمے والا ہو تو ایک کلمے والا یہ سارے کافروں سے زیادہ قیمتی۔ تو ہم اور آپ کتنے خوش نصیب، اللہ نے ہمیں میرے محترم بزرگوں یہ اتنا بڑا کلمہ دے۔ ویسے تو اللہ کا اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے اور اتنی اللہ کی عنایت ہے کہ ہر انسان کو اللہ فطرت اسلام پہ پیدا کرے۔ اس پہ پیدا کرتے ہیں، فطرت اسلام پہ پیدا کرتے ہیں۔ البتہ انسان کا ماحول کسی کو یہودی بنا دیتا ہے، کسی کو نصرانی بنا دیتا ہے، کسی کو مجوسی بنا دیتا ہے۔ ہم سب کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ نے کتنے بڑے امتحان سے بچا لیا اور ہم سب کو اللہ نے مسلمان کے گھر پہ پیدا کیا اور ہمیں یہ کلمہ گھر بیٹھے مل گیا۔ ایک کان میں ہم نے اذان سنی اور دوسرے کان میں میرے محترم بزرگوں ہم نے جو ہے اقامت سنی، اور جب ہم بولنے کے قریب ہوئے تو ہمیں لفظ اللہ سکھایا گیا اور پھر کلمہ سکھایا گیا۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب، ہمیں اللہ کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے نا، یہ جنت کا میرے محترم بزرگوں، یہ جنت کی آپ سمجھے جنت کی سرٹیفکیٹ ہے۔ جو آدمی اس کلمے کو بچا کے لے جائے گا انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل کرنا ہے اور اللہ پاک ضرور اس کو اپنی رضا کے پروازہ دیں گے اور اللہ پاک میرے محترم بزرگوں ضرور جنت میں اس کو اپنی زیارت کرائیں گے جو اس کلمے کو بچا کے دنیا سے چلا جائے۔ ایک نہ ایک دن اللہ اس کو ضرور اپنی رضا کو نصیب فرمائیں گے، اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت اپنی آنکھوں سے کرے گا، سارے صحابہ کی زیارت کرے گا، سارے نبیوں کی زیارت کرے گا، بشرطیہ ایک آدمی اس کلمے کو بچا کے اپنے ساتھ لے جائے۔ تو بہت قیمتی اللہ نے کلمہ دیا۔ کیا بتایا؟ اگر ایک آدمی کا پہلا کلمہ ہے پیدا ہونے کے ساتھ اور پھر مرنے کے ساتھ وہ کلمہ پڑھنے جاتا ہے، کہتے ہیں اگر 1000 سال کی بھی اس کی زندگی ہو نا پھر بھی انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بھائی سب انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے نا، اللہ نے گھر میں اتنی بڑی نعمت دی ہے جی، اب اس کا شکر کیا ہے؟ ہم اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہمارا کوئی عمل اس کلمے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو حرام و ہر گھڑی ہم یہ دیکھیں اس وقت میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، اللہ کا حکم ہے مغرب کی نماز پڑھ لیجیے،
میرے محترم بزرگوں کو بھوک لگی ہے، اللہ کا حکم ہے کھانا کھا لیجیے، لیکن اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو۔ میرے محترم بزرگوں، ہر چیز کے احکامات اور ہر عمل کے میرے محترم بزرگوں طریقے موجود ہیں۔ اگر ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار دی، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا رہنا بھی عبادت ہے۔ اللہ علی کرم اللہ وجود سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کتنی دیر کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی میرے دن میں تو 24 گھنٹے عبادت ہی عبادت ہے، ہر عمل میں عبادت ہے، گھر میں جانے میں بھی عبادت، گھر سے باہر نکلنے میں بھی عبادت۔ اب ایک آدمی صبح مسجد کی طرف چل دیتا ہے، باوضو ہو کے جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ احرام باندھ کے آدمی بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ بتائیے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملا، اور جس نے فجر کی نماز عبادت کے ساتھ پڑھی اس کو بھی آدھی رات کا ثواب ملا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو کیا بتایا؟ یہ اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہی اللہ کے ذمہ ہو گیا یہ۔ اسی طرح ہر نماز کے فضائل، من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے فجر اور عصر وہ جنت میں جائے گا، 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے گا اللہ پاک اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کرے، اور جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے میرے محترم بزرگوں اس کو کہتے یہ ہیں کہ ملک الموت خود موت کے وقت اس کو کلمہ یاد کرتا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے نا، کہتے ہیں مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو اللہ پاک جو ہے نا میرے محترم بزرگوں جو ہے نا اس کا خاتمہ ایمان کے ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں افیون پینے میں میرے محترم بزرگوں 70 مضرتیں ہیں، 70 برائیاں ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی کو کلمہ یاد نہیں ہے۔ تو وہی مسواک کا اہتمام ہم سب کریں گے انشاءاللہ، اور نماز میں ہمارا جی لگتا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھیے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے تھے۔ نماز میں اللہ کا دھیان، ایسا اللہ کا دھیان ہو آدمی کو تو اس وقت اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس درجے کا استعداد تو مشکل ہے، آسان نہیں، لیکن کیا فرمایا گیا؟ اللہ کی عبادت ایسی کیجیے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے دوسری بات کیا فرمائی کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم آدمی ایسی عبادت کرے کہ اس کو یہ دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ۔ تو وہ یہ تو ہم سب پیدا کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے والی بڑھیا نماز بھی ہو جائے گی، لیکن پہلی بڑھیا نماز کی قسم ہے وہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ہر رکن میں آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، قیام میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رکوع میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سجدے میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، قاعدے میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آسمان سے کیا جواب آتا ہے؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان۔ کیا بیان کی بھائی؟ حمد بیان۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، آسمان سے کیا جواب آتا ہے؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان۔ یا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آسمان سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بتائی۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آسمان سے کیا آتا ہے؟ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی شان ہے، کیا بندوں سے اللہ کو محبت ہے وہ سوچ نہیں سکتے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کے آخر تک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو آسمان سے یہ بات آتی ہے ھذا لیعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، لیعبدی ما سأل، اور میرے بندے کو اللہ کہتے ہیں میں وہ دوں گا جس کا میرے بندے نے سوال کیا۔ تو وہی ایسی نماز اللہ نے جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور میرے اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہے، اور اس کے ایک ایک جز پر الگ الگ آدمی کو انعام ملتا ہے۔
قیام پہ الگ انعام ملے گا، رکوع پہ الگ انعام ملے گا، رکوع سے آدمی کھڑا ہوگا پھر الگ انعام ملے گا، اور میرے محترم بزرگ کو سجدے میں مستقل الگ انعام ملے گا۔ اور سمجھانے کے لیے کتنی بڑی بات فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سجدہ کرنے والا ایسا ہے، سجدہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ حضرت جل وعلا شان اللہ جل شان کے قدموں میں اپنا سر رکھا۔ سجدہ کرنے والا کیسا ہے بھائی؟ ہے جی اللہ جل شان کے قدموں میں اپنے سر کو رکھنے والا۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وہ بہت وراء الورا ہے۔ یہ تو ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی، اسی لیے کیا فرمایا گیا کہ بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ ہم سب یہ نیت کریں کہ 5 وقت کی ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور ہمیں اپنی اپنی آبادیوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اور اپنے سارے شہر میں اور ساری دنیا میں میرے محترم بزرگوں اس بات کی فضا بنانی ہے کہ 100% لوگ نمازی بن جائیں۔ کتنے فیصد بھائی؟ 100% نمازی۔ مثال دے کے بڑوں نے فرمایا کہ 50 آدمی اگر بلڈنگ کو بنا رہے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے نماز پڑھنے والے، اور 50% اگر نماز نہیں پڑھتے تو وہ ایسے ہیں جیسا کہ وہ بلڈنگ کو گرا رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا بنے گا؟ اگر 80% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں تو 80% لوگ تو جو ہے نا بلڈنگ کو گرا رہے ہیں، اور 20% لوگ جو ہے وہ بلڈنگ کو بنا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم نے نماز پڑھ لی، اس سے گاڑی نہیں چلے گی۔ ہمیں آپ کو فضا بنانی ہے، ماحول بنانا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے دفتر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں کوئی بے نمازی نہ رہے، میری انڈسٹری میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اور میرے محترم بزرگوں میں جہاں کہیں بھی اللہ پاک نے مجھے لگایا ہے میں وہاں پہ اس کی فکر کروں کہ میں خود تو نماز پڑھتا ہوں، میرے ساتھ جتنے لوگ ملے ہوئے ہیں وہ سب کے سب نمازی بن جائیں۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں روزانہ ہم گشت کریں، روزانہ ان سے ملاقات کریں، اور ان کی میرے محترم بزرگوں جو ہے نا یہ تشکیل کریں کہ 100% مجمع نمازی بنے۔ اگر ہفتے میں ایک آدمی ایک نمازی بنائے، آپ اندازہ کیجیے کتنے بڑھ جائیں گے۔ ایک مسجد میں 100 نمازی تھے، ہفتے میں جو ہے ہفتے بھر کی محنت ہوئی، ایک نے جو ہے ایک نمازی بنایا، تو کتنے نمازی بن گئے بھائی؟ 200 نے پھر ایک نمازی بنایا، 4 6 8 10 15 ہفتے میں اللہ کے فضل و کرم سے سارے لوگ نمازی بن جائیں گے۔ تو بھائی کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ہم کسی کو بے نمازی نہیں رہنے دیں، اس کی منت سماجت کریں گے۔ لیکن ہمارے یہاں تبلیغ میں کیا ہے؟ منت سماجت، کہنا سننا، اپنی ٹوپی کو کسی کے پیروں میں رکھ دینا، اور میرے محترم بزرگوں اپنے صافے کو کسی کے پیروں میں رکھ دینا، اور وہ بے نمازی بن جائے، ہمارا آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ امت میں فضا بنے، اعمال کی فضا بنے، لوگ نماز کا اہتمام کرنے والے بنے۔ ہماری آپ کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اور جب ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے اللہ پاک جو ہے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمارے سارے کاموں کو بنا دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک طریقہ بالذات اللہ کے ہاں میرے محترم بزرگوں بالذات اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اور اللہ تک جانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ ایک طریقہ ہے جو سیدھا جنت کو لے جاتا ہے، ایک طریقہ ہے جو میرے محترم بزرگوں کو سیدھا اللہ کی رضا دلاتا ہے، اور وہ طریقہ کس کا ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فتنے اور فساد کے زمانے میں زندہ کیا، میرے محترم بزرگوں اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے۔ کتنے شہیدوں کا بھائی؟ 100 شہیدوں کا۔ اب آدمی اس راستے میں جاتا ہے، کتنی سنتیں زندہ ہوتی ہیں، فرائض زندہ ہوتے ہیں، لوگ جمعہ نہ پڑھنے والے اللہ کے فضل و کرم سے تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، کھانا سنت ترتیب پہ کھانا زندہ ہوتا ہے، اور سونا سنت ترتیب پہ زندہ ہوتا ہے، اور آدمی کی شکل و شباہت سنت کے مطابق بنتی جاتی ہے، اور آدمی کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔
اور جو آپ کی سنتوں سے محبت کرے گا وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا. اور میرے محترم بزرگوں جو آپ کی سنتوں سے محبت کرے گا، میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو ہمیں اللہ توفیق نصیب کرو آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا، نماز میں جتنی سنتیں ہیں ان تمام کو زندہ کرنا. اور ہم میرے محترم بزرگوں اس لائن کا علم سیکھیں، کس وقت میں اللہ کا کیا حکم، کیسی نماز پڑھنی چاہیے، کیسا ہمارا رکوع ہونا چاہیے، کیسا ہمارا سجدہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ نماز میں اگر آدمی قیام کو ٹھیک کر لے، رکوع کو ٹھیک کر لے اور قومے کو ٹھیک کر لے اور دونوں سجدوں کو ٹھیک کر لے، جلسے کو ٹھیک کر لے، قاعدے کو ٹھیک کر لے، بس اس کی نماز پاک ہو جائے انشاءاللہ. اللہ کی بلند بارگاہ میں یہ قابل قبول ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے زندگی میں یہ کام کرنے کے، یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے جس میں میرے محترم بزرگوں آخرت کی تیاری ہمیں کرنی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کر کے ہم دنیا سے جائیں گے. بس ہمارا کام ختم. صرف ایک میدان محنت کا ہے. عالم ارواح میں کسی نے محنت نہیں کی، ماں کے پیٹ میں کسی نے محنت نہیں کی، اور میرے محترم بزرگوں قبر میں کوئی محنت نہیں کرے گا، محشر کے دن کوئی محنت کی کھڑی نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن کسی کو محنت نہیں کرنی ہے. جنت میں محنت نہیں ہے، جہنم میں محنت نہیں ہے. محنت کا ایک ہی میدان ہے اور وہ دنیا. یہ بس تھوڑی سی 50-60 سال کی زندگی جس میں سے پتہ نہیں کتنی زندگی تو نکل گئی ہے، جو رہ گئی ہے نا اس زندگی کو صحیح گزارنا ہے. اللہ پاک اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے کہ پچھلی زندگی پہ تو کوئی 2-4 آنسو بہا لے اور اس کی بلند بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر ڈالے تو سارا جو ہے نا کمی کو اللہ دور کر دیتا. وہ ایسا کریم، وہ ایسا رحیم ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کی ذات ورا الورا ہے. بندوں سے اس کی وہ محبت ہے جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا. حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا خدا کا حکم ہے کہ بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیا تجھ پہ میرا یہ حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کر. اللہ بندوں سے محبت کر. اللہ کریم مولا، اس کی کریمی نہ ہو اور اس کا رحم نہ ہو اور اس کا فضل نہ ہو تو کوئی انسان دنیا میں جی نہیں سکتا. اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ اگر میں بندوں کی جو ہے نا ظلم پہ پکڑ کرنا شروع کر دوں تو سطح زمین پہ بندے تو کیا کوئی جانداری باقی نہ ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ محمد. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ میں بندوں کی جو ہے نا بندوں کے کرتوتوں پہ ان کی پکڑ کرنا شروع کر دوں تو سطح زمین پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی جاندار باقی نہیں رہ سکتا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو، میرے محترم بزرگ جو ہے نا مہلت، ہم سب کو اللہ نے مہلت دی. اور یہ میرے محترم بزرگوں موت تک کی مہلت ہے، اس میں تیاری کرے. یہ تیاری کا وقت ہے. خوش نصیب ہے آدمی جو اپنے اللہ کو راضی کر لے. اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے اور بڑا پائیدار ہے. اور پھر جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے نا، اللہ اس دوستی کو نبھاتے ہیں. ہاں وہ بندہ بھول بھی جائے نا پھر بھی اللہ اتنے کریم ہے کہ اس کو یاد رکھتے ہیں. ہاں اللہ پاک بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں. جو ایک دفعہ اس سے تھوڑا سا نبھاؤ کر لینا تو اللہ پاک زندگی بھر اس کے ساتھ نبھاتے ہیں، مرنے کے بعد سارے کام اس کا آسان کر دیتے ہیں. تو وہ ایسا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے نمازوں کو بنانا ہے اور نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل اللہ سے حل کروانا. ہمارے کو کوئی بھی مشکل آئے تو ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ آدمی صلاۃ العاجز پڑھے. سر میں درد ہے، آدمی جوڑ کر نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے. بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آدمی جوڑ کر نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے. کسی چیز کی ضرورت ہے، آدمی جوڑ کر نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے. دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا ہمیں دھیان ملتا جائے گا، ہماری مشق ہو جائے گی. ہمارے مولانا احسان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. بہت بڑی، بہت بزرگ ماشاءاللہ. وہ ایک واقعہ پہلے سنایا کرتے تھے، اب تو تھوڑی ان کی طبیعت عریض رہتی ہے تو وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ بھائی ایک جو ہے نا ایک بچی نے اپنے والد کو یہ کہا کہ مجھے مٹھائی کھانی. کیا کہا؟ مجھے نہیں برفی چاہیے، مٹھائی نہیں برفی چاہیے. تو ان کے والد صاحب نے ان سے یہ کہا کہ بیٹا تم 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ برفی دینے والا ہے. اب اس بچی نے ماشاءاللہ 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگی.
تھوڑی دیر کے بعد اس بچی کا دادا ہے، کون آیا؟ اس بچی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا اور اس دادا نے یہ کہا، اس بچی کا نام لیا اور یہ کہا کہ یہ بچی ہے اور میں اس بچی کو لے لیا۔ اب آپ مجھے بتائیے اس بچی کا کتنا یقین بنے گا، کتنا ایمان بنے گا؟ تو یہ ہم اگر اعمال کریں، خود بھی اعمال کر کے اللہ سے لینے والے بنے اور ساری امت اعمال کر کے اللہ سے لینے والے بنے۔ جو اللہ سے لیتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، کافر سے اللہ اس لیے ناراض ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اور میرے محترم بزرگوں مسلمان سے اللہ اس لیے راضی ہیں کہ مسلمان اللہ سے مانگتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مولا ہے، ہماری مدد اللہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ ایک ہی تو ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے ہر حال و ہر گھڑی۔ ہمیں اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ وہ عربی تھا نا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، تو طواف کے دوران کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میری مغفرت کر دے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میری مغفرت کر دے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ اگر آپ میری مغفرت نہیں کرتے پھر بھی آپ ہی نہیں کرنا ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ میرا تو آپ کے سوا ہے۔ تو بھائی ہمارا آپ کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے۔ اگر آدمی اس کے پیچھے پڑ جائے نا، اللہ پاک اس کا ضرور کام کر دے۔ اللہ سے ہمارا تعلق روز بروز بڑھتا جائے، ایسے اعمال ہم کریں کہ ہمارا تعلق اللہ سے بڑھتا جائے، ہماری محبت اللہ سے بڑھتی جائے، ہر آن و ہر گھڑی ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، ہر آن و ہر گھڑی اللہ کے خوف میں اضافہ ہو، ہر آن و ہر گھڑی اللہ کی یاد میں اضافہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم دین کا علم حاصل کریں، موٹا موٹا علم، جو مشاغل ہمارے ہیں، 24 گھنٹے کی ہماری جو زندگی ہے، اس میں جو اللہ کا عمل ہماری آپ کی طرف متوجہ ہو، میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کا علم ہمارے علم کی خدمت میں حاضری دیں اور میرے محترم بزرگوں ان سے معلوم کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماشاءاللہ ایسی مبارک میرے محترم بزرگوں چیزیں ہمیں دی ہیں اور ایسے مبارک اعمال دی ہیں اور ایسی دعائیں دی ہیں اور میرے محترم بزرگوں دوستوں اتنا آسان دین دیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو میرے علم کی خدمت میں حاضری دیں۔ بھائی میں ملازمت کرتا ہوں، میری لائف کے کیا احکامات ہیں؟ ایک آدمی تاجر ہے، میں تجارت کرتا ہوں اور میں اس چیز کی تجارت کرتا ہوں، اس میں یہ چیزیں ہیں، ان سے جا کے پوچھیں، انشاءاللہ ہماری تجارت ہمارے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بعض اوقات آدمی سے ایسی بھول چوک اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پاک صاف چیز میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر ہم اہل علم کی جو ہے نا خدمت میں حاضری دیتے رہیں اور ان سے مسائل معلوم کرتے رہیں، ابھی ہم جائیں گے نہ اور آئیں گے، اس پہ ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں کوئی بندہ کوئی راستہ علم کے حاصل کرنے کے لیے طے کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے۔ علم والوں کی بڑی قیمت ہے، بڑا ان کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی علیہ صاحب السلام میں تشریف لائے، ایک ہفتے میں میرے محترم بزرگوں قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا اور ایک دوسرے ہفتے میں اللہ کی یاد ہو رہی تھی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلاہما علی الخیر، یہ دونوں کے دونوں خیر میں ہیں۔ کس میں ہے بھائی؟ خیر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں جا کے تشریف فرما ہوئے جس میں دین کا سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں جا کے تشریف فرما ہو گئے تو وہ حلقہ بہت اونچا ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ ہمیں توفیق دے، دین کا علم حاصل کریں، تعلیم کے حلقے میں مسائل پہلے جو ہے نا میرے محترم بزرگوں، تعلیم کے حلقے میں ہم جم کے بیٹھیں گے، اعمال کی قیمت ہمارے دلوں میں آئے گی اور پھر انشاءاللہ اعمال کی شکل صحیح بن جائے۔ میرے محترم بزرگوں یہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، قیام میں ہم کھڑے ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ رکوع میں ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ اسی طریقے سے سجدے میں ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی، تو بھائی سب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم دنیا کے جتنے مشاغل کرتے ہیں ان سب کی لائن کا موٹا موٹا علم حاصل کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اور علم والوں کو بڑے فضائل ہیں میرے محترم بزرگوں، اور جو ہے سعید لوگوں کو علم دیا جاتا ہے،
بدبخت اس سے محروم کیے جاتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرے، وہ بھی خوش نصیب ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والوں کی معاونت کرے، ان سے محبت کرے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. تو بھئی یہ تو آسان چیزیں ہیں، ہم سب یہ کرنے کا اہتمام کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کریں. کہتے ہیں جو آدمی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے بری، کتنی بڑی نعمت، وہ نفاق سے بری ہے. اللہ پاک نے اپنے کلام میں حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے. کیسے کیا جائے؟ کثرت کے ساتھ کیا جائے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا خلاصہ و مفہوم ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. کیسا معاملہ کرتا ہوں؟ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. پھر آگے اس میں کیا آتا ہے؟ جب تک بندے کے ہو اللہ کی یاد میں رہتے رہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر آگے آتا ہے کہ بندہ اگر دل میں اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ بھی اس کو تنہائی میں یاد کرے. اور بندہ مجمع میں اللہ کا ذکر کرے، اور بندہ مجمع میں اللہ کو یاد کرے، اللہ جل جلالہ و فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرے. کیا بات ہے! ہم اور آپ اللہ کا ذکر یہاں کریں اور اللہ پاک ہمارا اور آپ کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرے. یہ ایسی نعمت نہیں مل سکتی ہے بھائی. کہتے ہیں جو اللہ کی طرف ایک بارش آئے، بارش اس کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے ساری باتیں، اللہ پاک اس کے ایک بارش بندہ ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں، اور بندہ ایک ہاتھ آئے اللہ اس کی طرف دو ہاتھ آتے ہیں. اور آخر میں کیا بات ہے، کیا فرمایا؟ جو اللہ کی طرف چل کے آئے اللہ اس کی طرف دوڑ جائے. یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات کو برا ہے، ہاتھ سے، بارش سے، اور میرے محترم بزرگوں یہ ساری چیزوں سے. لیکن انسان سمجھ جائے ہے میرے محترم بزرگوں اس کے لیے کیا بتایا گیا کہ جو اللہ کی طرف جو ہے نا چل کے آئے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آئے. تو میں اللہ ہم سب کو توفیق نصیب کروں. تو کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. ذکر میں میرے محترم بزرگوں قرآن مجید کی تلاوت کو افضل ترین ذکر قرار ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اپنا کلام دیا، اور بہت مشہور و معروف ہے، ہم سب سنتے رہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کئی دفعہ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی. انہوں نے عرض کیا کہ یا بات تعالیٰ آپ کے تصرف کا کیا ذریعہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ میرا کلام. پھر اللہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر ہے، انہوں نے مزید وضاحت کر دی کہ اللہ کس کے لیے. تو بتایا گیا جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ جو سمجھ کے پڑھے اس کے لیے بھی اللہ کے تصرف کا ذریعہ ہے، اور جو بے سمجھے پڑھے اس کے لیے بھی اللہ کے تصرف کا ذریعہ ہے. یہ ایک لفظ پر اللہ کتنی نیکیاں دیتے ہیں، اور پھر ان کا اجر بڑھتا رہتا ہے. نماز میں پڑھے تو اور بڑھ گیا، جمعے والے دن پڑھے تو اور بڑھ گیا، لیلۃ القدر میں پڑھے تو اور بڑھ گیا، رمضان میں پڑھے تو اور بڑھ گیا، اور بیت اللہ میں جا کے پڑھے تو اور بڑھ گیا، مدینے پاک میں جا کے پڑھے تو اور بڑھ گیا. کیا کیا اللہ نے ہمیں آپ کو نعمت دی ہے. تو میں اللہ کے کلام کو اہتمام کے ساتھ پڑھوں. کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ روز اللہ کے کلام کو بلا ناغہ پڑھیں کہ اتنی بڑی کتاب اللہ نے ہم کو دی ہے، وہ محفوظ ہے. باقی کتابیں دنیا میں تورات، انجیل، زبور محفوظ نہیں ہے. یہ واحد کتاب اللہ نے بھیجی ہے جس کا ایک ایک زبر دے سب محفوظ اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہ ایسا مبارک کلام اللہ نے تو کتنا آسان اللہ نے کر دیا. بچہ ماشاء اللہ اس کو حفظ کر لیتا ہے. 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ. کہ اللہ کرے ہم سب کے بچے اللہ کے کلام کے عاشق بن جائیں. کیا بن جائے بھائی؟ اللہ کے کلام کے عاشق بن جائیں. اللہ ہمیں اپنے کلام کی محبت نصیب فرمائے. آدمی کو مٹھاس محسوس ہو، آدمی کو اللہ کا کلام پڑھنا اور ناشتے کا وقت ہو تو آدمی کو اللہ کا کلام پڑھنے میں مزہ ہے جی. تو بھائی ایسا اللہ پاک ہم سب کو اپنے کلام کا عاشق بنا. ٹھیک ہے بھائی. تو اللہ کے کلام کو سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کسی وجہ سے انسان ہے، بشر ہے، بشر کے لیے تو بہت گنجائشیں ہیں، اور اس امت کے بشر کے لیے تو بے انتہا گنجائش ہے. بھول چوک کی ماں سے پتہ نہیں کتنی چیزیں اللہ نے عافیت و سہولت کی ہوئی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اگر کسی آدمی نے چھوٹی عمر میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، جب سمجھ آ جائے تو پڑھنا شروع کر دیجیے. بھائی جتنی دیر میں ایک سپارہ آدمی پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پہ آدھا گھنٹہ، تو آدھا گھنٹہ اگر روزانہ اللہ کا کلام جس نے نہیں پڑھا وہ سیکھنے میں لگا. کیا بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ
کچھ دن ہو جائیں گے، کچھ مہینے ہو جائیں گے، بھی ماشاء اللہ ٹھاٹ سے اللہ کا کلام پڑھیں گے ہے جی، اور اللہ کی ملائکہ، آپ کلام اللہ کا پڑھیں گے اور اللہ کی ملائکہ وہ کلام کو سنیں گے، کتنا مزہ آئے گا، کتنے اللہ راضی ہوں گے. میرے محترم بزرگوں، ان اللہ کے بندوں میں سے خاص اللہ کے گھر کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام پر اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، وہ محمد اللہ و خاص کا، یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں اور یہ اللہ کے ہاں خواص ہیں. جیسے دنیا میں خواص ہوتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنے والے یہ آخرت میں خواص ہیں، ان کو بڑا اونچا مقام اللہ دے. ٹھیک ہے بھائی، تو کلام مجید کے پڑھنے کا سب اہتمام کریں گے. جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو ماشاءاللہ حفظ کرائیں اور اللہ کے کلام کا علم حاصل کریں. جی ہماری جو زندگی گزر گئی، اب ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے، ہمارے بچے کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا آخرت کا ذریعہ ہے. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں، صبح شام کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی دعائیں سکھائیں، ایسی دعائیں سکھائیں. آپ ان کا اگر تھوڑا سا ترجمہ بھی دیکھیں، آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ یہ آسمانی دعائیں ہیں، یہ بندہ نہیں بنا سکتا. استخارے کی آپ دعا پڑھی، اس کا ترجمہ دیکھیے، ایسے الفاظ میرے محترم بزرگ کو بندہ نہیں لا سکتا. رات کو سونے کی دعائیں آپ دیکھیے، صبح اٹھنے کی دعائیں دیکھیے. اللہ اکبر. کیا میرے محترم بزرگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دعائیں سکھائیں. آدمی تصور نہیں کر سکتا، ان دعاؤں سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہیں اور جنت تک جانے کے راستے دیکھے ہیں. تو بھائی ان دعاؤں کو پڑھنے کا کون کون اہتمام کرے گا؟ انشاءاللہ مشکل نہیں، تھوڑی دیر لگتی ہے، بس تھوڑا سا آدمی اپنے اندر دھیان پیدا کرے اور ان دعاؤں کو پڑھنے والا بن جائے. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ میرے محترم بزرگوں ہمارا بہترین انجام بھی ہو جائے گا اور اللہ دنیا میں عافیت بھی دے گا، سہولت بھی دے گا، آسانی بھی دے گا. ایسی ایسی دعائیں ہمیں دعائیں. اللہ اکبر. اب یہ دعا مجھے بتائیے کیا مشکل ہے؟ اللہ انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ. اتنی جامع دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے دنیا کی صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ صاف ستھری، ہر لائن سے صاف ستھری ہو، معاملات کے لائن سے صاف ستھری ہو، عبادت کی لائن سے صاف ستھری ہو. اب یہ کیا الفاظ ہیں؟ عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ. اور اے اللہ میں تجھ سے بڑی اچھی موت مانگتا ہوں. اب یہ مشکل دعا ہے میرے محترم بزرگوں. ایسی مختصر دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو سکھائیں. اگر ان کا آدمی اہتمام کرنے مزے ہو جائیں گے. صبح کی دعائیں الگ ہیں، شام کی دعائیں الگ ہیں، تھوڑی دیر ضرور لگے گی لیکن آپ کی اور میری اللہ دنیا آخرت بنا دے گا. تو ہم خود بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی اولادوں کو ان دعاؤں پہ ڈالیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ان دعاؤں پہ ڈالیں. دعاؤں کو عام کریں، نمازوں کو عام کریں، ذکر کو عام کریں، علم کو عام کریں. اور میرے محترم بزرگوں درود شریف اللہ نے کیا نعمت دی، اللہ کیا نعمت اللہ نے دی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس پہ ہوں گی. آپ مجھے بتائیے اللہ کی ایک رحمت آدمی کو دنیا آخرت کے کام بنا سکے. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ آپ پہ اللہ کی 10 رحمتیں ہوں گی. کتنی رحمتیں ہوں گی بھائی؟ 10 رحمتیں ہوں گی. یہ درود شریف تو ایسی نعمت ہے کہ ہر وقت آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے. قریبی زمانے میں ہمارے پاکستان کے مفتی اعظم گزر چکے ہیں، وہ بہت فضائل بتاتے تھے درود شریف سے کہ درود شریف کے اور خاص کر کے جمعے والے دن کو. تو ان سے کسی تعلق والے آدمی نے پوچھا ان کی علمی مشغولیت بھی بہت، تفسیریں کی وہ پتہ کتنی ساری کتابیں اور کتنے ان کے فتوے ماشاءاللہ دنیا میں ہیں، کیا کہ ان کی لائن سے ماہر آدمی ماشاءاللہ. انہوں نے اس پوچھنے والے کو یہ بتایا کہ جمعے کے دن میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ 5000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں. کتنی دفعہ؟ 5000 دفعہ. تو درود شریف اللہ نے بڑی ہے. ہم لوگ بہت کمزور ہیں. ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں 100 دفعہ صبح پڑھ لیجیے، 100 دفعہ شام پڑھ لیجیے. تو وہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا انشاءاللہ ہے جی. اللہ آپ کو جزائے خیر. بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. خاص درود شریف پڑھنے سے ایسے فضائل آئے کہ آدمی حیران ہو جائے. تھوڑی دیر لگے اور آدمی کا اتنا بڑا کام ہو جائے آدمی تصور نہیں کر سکتا. تو میرے محترم بزرگ کیا آتا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے گا اللہ اکبر، اس کو رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اس کو میرے محترم بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والی جنت ملی
اور کہتے ہیں جو 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی پیشانی سے لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ بندہ نہ جہنم میں جائے گا نہ یہ بندہ منافق ہوگا، تو جائے گا کہاں؟ انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو بڑی مشکل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف ہے، خاص خاص مقداروں میں بڑے فضائل آئے ہیں، بڑے فضائل آئے ہیں میرے محترم بزرگوں۔ اگر اس کا آدمی اہتمام کر لے اللہ کے فضل و کرم سے مزے آ جائیں گے آدمی ہے۔ درود شریف کثرت پر اللہ ہر غم سے آدمی کو نجات دیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ ہر غم سے نجات دیں گے۔ اور میرے محترم بزرگوں، ہر جو ہے نا ہر ضیق میں اللہ راستہ دیں گے۔ ضیق کس کو کہتے ہیں؟ سامنے دیوار ہونا اس کو ضیق کہتے ہیں۔ اللہ ہر ضیق میں راستہ دیں گے اور ایسی جگہ سے بندے کو روزی دیں گے جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہو۔ تو پھر آدمی کو کیا چاہیے؟ اور کثرت کا لفظ کہتے ہیں 300 دفعہ جو آدمی پڑھ لے نا تو کثرت اس کے لیے ہو گئی۔ تو بھائی کتنا آسان ہے، 300 دفعہ درود شریف میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے آج ماشاءاللہ شب جمعہ کی رات میں کتنی دیر لگے۔ میرے محترم بزرگوں، چھوٹے بھی درود ہیں بڑے بھی درود ہیں، سب سے اعلیٰ درود شریف وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن مختصر درود بھی ہے۔ ایسے درود بھی ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق نصیب کرو، ذوق والا بنائے آدمی، اللہ ہمیں شوق والا بنائے، ان اعمال کے کرنے والا بنائے۔ اور پھر استغفار، اللہ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرنے والا۔ تو کون ہے بہترین گناہ گار؟ جو گناہ کر کے توبہ کرنے والا۔ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے توبہ استغفار، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو بھائی ہم سب انشاءاللہ توبہ استغفار کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ استغفار کے بہت فضائل آئے، قیامت کے دن جن کے صحیفے میں توبہ اور استغفار ہوگا وہ بہت خوش ہوں گے، وہ بہت خوش ہوں گے۔ اور میرے محترم بزرگوں تو دوستوں، توبہ استغفار سے آدمی کے سارے گناہ طے ہو جائیں گے اور آدمی کے نامہ عمل میں نیکیاں ہی نیکیاں رہ جائیں گے۔ اور کیا آتا ہے؟ جو توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے، اللہ اکبر، اللہ ہر ضیق سے اس کو راستہ دے گا، اللہ اس کو ہر غم سے خوشی دے گا اور اللہ رب العزت اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی ہے۔ یہ فضائل تقویٰ کے ہے جو آسان نہیں ہے، اور توبہ استغفار میں بھی ایسے فضائل اللہ نے رکھ دیے، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ پاک سورہ نوح میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، تم استغفار کرو، تمہارے اوپر موسلادھار بارش اللہ برسائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے بیٹوں سے اور مال سے، اور تمہیں باغات دیں گے اور تمہیں نہریں دیں گے۔ تو یہ نعمت سب کو چاہیے نا انشاءاللہ۔ تو توبہ استغفار کا اہتمام شروع کر دیجیے، آسان ہے۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم ماحول میں رہتے ہیں، فضا میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ذمہ مسلمانوں کے حقوق ہیں اور انسانوں کے بھی حقوق ہیں اور جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اور ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے سب کے ساتھ اچھا معاملہ ہے، اخلاق کے ساتھ رہنا۔ اخلاق کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ اخلاق پہ دے گا نا وہ دوسری چیزوں کو مشکل سے ملے گا۔ اخلاق بہت آسان ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ دنیا میں رہنا، لوگ بھی قریب آئیں گے۔ جیسے سخی کے بارے میں آیا، وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے رسول کے قریب ہے، اور وہ جنت کے قریب ہے، وہ جہنم سے دور ہے، اور وہ انسانوں کے قریب ہے۔ اب کیا مشکل ہے بھائی، آدمی تھوڑا سا دل بڑا کرے، جو مقدر سے ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، سخی آدمی۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جائے، جو اللہ کے بندوں کے کام میں لگے گا اللہ اس کے کام میں لگ جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جس کے کام میں اللہ لگ جائے اس کا کوئی کام ادھورا رہ سکتا ہے؟ جو اللہ کے بندے کے کام کے لیے چلتا پھرتا ہے، کام ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے، اللہ رب العزت میرے محترم بزرگوں دوستوں اس کو سالوں کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ اور کیا کیا فضائل آتے ہیں، اللہ بزرگ فرما رہے تھے کہ کئی احادیثیں اس موضوع میں ہیں کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو، اللہ تم کو معاف کرے گا، تم اللہ کے بندوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا، اور تم اللہ کے بندوں کو جو ہے نا بندوں کے ساتھ میرے محترم بزرگوں درگزر کا معاملہ کرو، ستاری کا معاملہ کرو، اللہ بھی تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے گا۔ تو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ہر انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ ساری مخلوق اللہ کی آیات ہے، ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ بڑی میرے محترم بزرگوں اس کی تفصیل آتی ہے
کتابوں میں ہاں ایک فائشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، پکی بات، ذمہ داری کی بات، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی. اور ایک نیک عورت نے بلی کو گھر میں بند کر دی اور اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں رکھا، کچھ نہیں ہوا، بھائی جو ہے نا وہ بلی مر گئی، اس پہ اس کی پکڑ ہو گئی. تو بھائی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ. کہتے ہیں آپ کو اللہ نے بنایا، آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو. اللہ کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ میں کسی کو بنائے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. اور میرے محترم بزرگوں، قیامت کے دن وہ عمل چلے گا جو صرف اللہ کے لیے کیا، باقی سب یہاں رہے گا دھرا لے جائے، کچھ نہیں مل رہا ہے. وہ اعمال جو اللہ کے غیر کے لیے کیے ہوں گے وہ اعمال کی جہنم میں ڈال دیے جائے. تو بھائی عمل کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم. اللہ بندوں کی شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ بندوں کے مالوں کو نہیں دیکھتے. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. لیکن وہ بندوں کے دلوں کو دیکھتے. کس کو دیکھتے ہیں؟ دلوں کو دیکھتے. اور وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں، بندوں کے اعمال کو دیکھتے. نکھرا ہوا عمل جو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ. اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف دعا ہے، اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک، کہ اللہ ہمارے سارے عمل کو صرف اور صرف اپنے لیے کر دے. اور آگے آتا ہے کہ اللہ اس میں تیرے غیر کا شائبہ بھی نہ ہو. تو بھائی ہم اور آپ کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ہوگا بھائی، یہ نہیں ہوگا کہ آج ہی ہو جائے. مشق کریں گے، محنت کریں گے، اللہ کے سامنے دھوئیں گے. تھوڑا بھی عمل وہ آتا ہے نا کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیا، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ ساری زمین و آسمان اور اس میں جتنی قوتیں طاقتیں ان تمام سے زیادہ تھی. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ کتنا بڑا صدقہ دیا، تھوڑا دیا، زیادہ دیا، لیکن اللہ کے لیے ایک ہاتھ سے کیا، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. تو بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے. ماشاءاللہ اتنی دیر آپ ماشاءاللہ جم کے بیٹھے رہے. اب تھوڑی سی اور بات ہے اور پھر اس کے بعد تشکیل ہوگی. آپ سب سے بہت معذرانہ درخواست، ہمارے بھائی نے مجمع جمع کرتے ہوئے بھی یہ درخواست کی کہ بھائی عمل کے شروع سے لے کر عمل کے آخر تک بیٹھے. تبلیغ میں محنت سماجت ہے، کوئی زور زبر نہیں، آپ پہ کوئی زور زبر نہیں. لیکن آپ جب کے بیٹھیں گے، جتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کے نام دیں گے وہ سب پہ آپ کا پورا حصہ پڑ جائے. 5-10 منٹ میں آدمی کیا تیر مار لے گا اور 5-10 منٹ میں آدمی کیا کر لے گا. اگر 10-15 منٹ ہماری یاد لگ گئی اور ہم جم کے بیٹھے اور لوگوں نے ماشاءاللہ دھڑا دھڑا اللہ کے راستے میں نکلنے کے ماشاءاللہ ارادے کر لیے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. تو آپ حضرات سے تھوڑی سی درخواست ہے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. تھوڑی دیر آپ سب جم کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ تشکیلیں بھی ہوں گی اور ماشاءاللہ جس کام کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ بات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے گی. دیکھیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی علیہ السلام کروڑا کروڑ آپ کے درود و سلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور آپ کے ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو وہ کام دیا جو نبیوں کو دیا. رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اللہ نے ہم سب کو دے دیا. ہمارا نصیبہ جاگا، ہمارا وقت جاگا کہ ایسے عظیم الشان نبی کی امت میں سے اللہ نے ہمیں بنایا. سب سے آخر میں یہ امت آئی ہے اور سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی. اور اللہ رب العزت میرے محترم بزرگوں کیا کہتے ہیں کہ اس امت کو وہ فرائض دیے جو پہلے نبیوں کو دیے، اور اس امت کو وہ نوافل دیے جو پہلے نبیوں کو دیے. اور اس امت کے نور کے بارے میں آتا ہے کہ مثل الانبیاء، انبیاء کے مثل ان کا نور ہے. تو بھائی یہ بہت عظیم امت ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے فضائل و مناقب تو ساری کتابوں میں آئے، آپ کی وجہ سے تو یہ دنیا بنی. لیکن میرے محترم بزرگوں، آپ کی اتنی برکت ہے، آپ کی اتنی برکت ہے کہ آپ کی امت کے بھی فضائل و مناقب تورات میں بھی آئے، زبور میں بھی آئے، انجیل میں بھی آئے. کیا مزے ہی مزے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، اتنی عظیم الشان امت میں اللہ نے ہمیں بنایا، لیکن ہماری تھوڑی سی ذمہ داری، بڑی بھاری ذمہ داری ہے. مزے نہیں مزے، آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی. نبیوں والا کام اللہ نے دیا ہے. دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی فکر کرنا، اور دنیا میں بسنے والا ہر انسان جنت میں چلا جائے، اور دنیا میں بسنے والا ہر انسان
انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے دنیا میں مارے مارے بھرنا اور انسانوں کی منتیں سماجتیں کرنا اور ان کو یہ بات بتانا کہ ہم اس کے عوض میں آپ سے کچھ نہیں چاہتے، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، شفیع بن کے اور امین بن کے ایک ایک انسان کی منت سماجت کر کر کے ان کو جنت والے راستے پہ ڈالنا، اپنے بیوی بچوں کو جنت والے راستے پہ ڈالنا، اپنے ماں باپ کو، اہل و عیال کو شفقت نرمی کے ساتھ سب کو اللہ کی طرف بلانا اور محلے والوں کو، علاقے والوں کو، شہر والوں کو، گاؤں کوٹ والوں کو، اپنے صوبے والوں کو، اپنے ملک والوں کو اور اپنے بر اعظم والوں کو، خاص بر اعظم جہاں تک رات جاتی ہے اور جہاں تک دن جاتا ہے وہاں تک میرے محترم بزرگوں جانے سے ہم اور آپ ادائیگی کریں اور دنیا میں بکھرے لوگوں کی سبیل اللہ خیر من قیامہ عمرہ، اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہ جانا میرے محترم بزرگوں اپنی مقام سے ساری زندگی کے قیام سے زیادہ قیمتی۔ اور میرے محترم بزرگوں اللہ کے راستے میں آدمی جاتا ہے جتنا دین زندہ ہوگا جانے والے کو سب قبول اعمال کا ثواب ملے گا۔ آپ دن میں 5 وقت کی نماز فرض پڑھ سکتے ہیں، سارا دن آپ نماز پڑھے میرے محترم بزرگوں فرض نماز 5 وقت کی نکلی جائے گی، لیکن اس کے بعد آپ جو پڑھیں گے وہ نفل لکھا جائے گا، نماز اتنی پڑھے گی۔ میرے محترم بزرگوں آپ نے لوگوں کو نمازی بنایا، 5 نمازی بن گئے، 10 بن گئے، 25 بن گئے، 100 بن گئے، اب ان کی مقبول نمازوں کا آپ کو مجھے ثواب ملے، ایسا سودا تو کوئی کہاں تو فتنے اور فساد کے زمانے میں آپ کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جس کام کی وجہ سے دنیا میں فرائض زندہ ہو، نماز زندہ ہو، ایمان زندہ ہو اور میرے محترم بزرگوں صدقہ زندہ ہو، زکاتیں زندہ ہو اور سال ہر سال کی آدمی پچھلی زکاتیں بھی ادا کرے اور سال ہر سال کی آدمی جو ہے پچھلی نمازیں بھی پڑھے تو اس سب پہ یاد نہ دے گا اور دنیا میں تصور نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں شادی مرد اگر آدم کے بیٹے کو پتہ چل جائے ان اعمال پہ کیا ملے گا تو ایسی خوشی ہو کہ خوشی کے مارے آدمی کا انتقال ہو۔ تو بھائی آپ سب سے بہت ہی لجاجت سے درخواست تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ماشاءاللہ ساتھی ارادہ کریں گے۔ آپ کا بیٹھنا صرف میرے محترم بزرگوں دوستوں ان لوگوں کے کھڑے ہونے کا ذریعہ بنے گا اور جتنی خیریں ان کو ملے گی آپ کو بھی ملیں گی۔ ہمارے www.darsequran.com